رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دوا نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں بابرکت رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، برس رہی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مومن بندہ سوتا ہے تو ایک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے بندہ مومن اٹھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ اور جب وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، روزے داروں جھوم جائیے، روزے دار کی شان شماد فرمائیے، جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ وہ جس بستر سے اٹھتا ہے وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو جنت کے بلند بستر عطا فرما۔ اور جب بندہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب فرما۔ اور جب بندہ سحری کے لیے کھانا کھاتا ہے تو وہ برتن دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو جنت کی عالی شان برتن عطا فرما۔ پھر جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کعبہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں روزے دار پر، جھوم جائیے۔ اور اللہ کی رحمت کو سمیٹتے ہوئے یہ پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کی جانب۔ اس سے قبل گزارش کرتا چلا جاؤں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل MD1 سونڈ کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اور آپ کو بے حد انشاءاللہ نفع ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے مہمانوں کی جانب۔ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی۔ آج کے جو ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں تلاوت کلام مجید کے لیے زینت القرہ محترم جناب حافظ محمد اسامہ رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ثناخان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ بہت ہی پیاری درد بری آواز لے کر ہمارے پاس آج حاضر ہیں ننھے ثناخان صاحبزادہ عبد الرحمن قادری۔ وہ بھی آپ کو بڑی پیاری آواز میں، ننھی سی توتلی سی آواز میں نعت مصطفیٰ سنائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا تلاوت کلام مجید کے لیے ہمارے آج کی اسٹوڈیو کے مہمان حافظ اسامہ رضوی صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا کر ہمارے دلوں کو منور کریں۔ تشریف لاتے ہیں زینت القرہ محترم جناب حافظ محمد اسامہ رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فی مقعد
صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله سبحان الله. عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ما شاء الله سبحان الله. خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله سبحان الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان ألا تطغوا في الميزان. آمنت بالله
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی ایسے انداز کے ساتھ تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے حافظ محمد اسامہ رضوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن خود بھی پڑھا کریں، بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھایا کریں۔ ویسے ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا اور اجر و ثواب ہے۔ اور شاعر لکھتا ہے کلام خدا بندی آیا نبی تی اگوں کو نین پڑھیا، نواش کا صادقہ نال صدقے، کسے دن پڑھیا کسے رین پڑھیا، کسے ممبر مسلے دی سیج اتے، کسے نال آرام تے چین پڑھیا، پر انج کسے نہیں پڑھیا سردار سائیاں، جویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا۔ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کو امام حسین نے نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کر بتا دیا قرآن ایسے پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت قرآن پڑھنا مشکل تھا۔ آج قرآن پڑھنا آسان ہے، آج کلینوں پر قرآن پڑھنا آسان ہے، آج بستروں پر قرآن پڑھنا آسان ہے، آج موقع بھی ہے، آج سہولت بھی ہے، تو پھر بھی جو قرآن نہیں پڑھتے وہ کتنے غافل ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات بینات سے پروگرام کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، جس میں ثناءخان مصطفیٰ کا آپ کو تعارف کروایا کہ صاحبزادہ عبدالرحمن قادری تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ان کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے ثناءخان علی پور چٹھا سے تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد اسٹوڈیو کے اندر پہنچ جائیں گے۔ محترم جناب محمد رمضان سلطانی صاحب وہ بھی آج ہمارے مہمان ہیں، ابھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، جبکہ ہمارے آج کے خطیب اور اس پروگرام کی سرپرستی فرمانے والے میری مراد پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، جن کا آپ نے کل خطاب سنا حضور علیہ السلام کی ران مبارک پر، بہت ہی زبردست خطاب تھا۔ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بھی ابھی تھوڑا لیٹ ہیں، وہ بھی ان قریب اسٹوڈیو کی زینت بننے والے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، تلاوت کلام مجید سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ثناءخان کی جانب۔ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کی شان میں ہم نعت شریف سنیں گے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی انداز میں ہمارے پاس آج ثناءخان ہیں، پیارے سے ننھے سے پیاری آواز کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ صاحبزادہ عبدالرحمن نعت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی شان میں سنائیں گے، حسن مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، جیڑا سب نالوں سونا ہے او سونا نبی میرا۔ تشریف لاتے ہیں آج کے اسٹوڈیو کے مہمان صاحبزادہ عبدالرحمن قادری، اور اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جیرا سب نالوں سونا سب نالوں سونا سونا
نبی میرا جدا چنوی کھڑونا ہے سونا نبی میرا جدا چنوی کھڑونا ہے سونا نبی میرا لکھاں آئے پیغمبر نے کوئی رب دا پرونا نہیں سبحان اللہ لکھاں آئے پیغمبر نے کوئی رب دا پرونا نہیں جیرا رب دا پرونا ہے سونا نبی میرا جیرا رب دا پرونا ہے سونا نبی میرا کئی یاریاں لائیاں نے کوئی تور نہیں بوندا نہیں بے شک کئی یاریاں لائیاں نے کوئی تور نہیں بوندا نہیں جیرا تور نہیں بوندا ہے سونا نبی میرا جیرا تور نہیں بوندا ہے سونا نبی میرا بند کرے نہ اکھیاں نو سونے نو مت تکنا ہے اللہ 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 سبحان اللہ بند کرے نہ اکھیاں نو سونے نو مت تکنا ہے جنہیں قبر چ آنا ہے سونا نبی میرا جنہیں قبر چ آنا ہے سونا نبی میرا کیوں فکر کریں دل وچ محشر دے دہارے دا کیوں فکر کریں دل وچ محشر دے دہارے دا جنہیں آن بچونا ہے سونا نبی میرا جنہیں آن بچونا ہے سونا نبی میرا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت آواز کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے صاحبزادہ عبد الرحمن قادری صاحب کوٹ قاضی سے ان کا تعلق ہے حافظ عامر انصاری صاحب کے صاحبزادے تو بڑی پیاری آواز کے ساتھ ہمارے مہمان بنے نعت شریف سنائی جیڑا سب تو سونا ہے وہ سونا نبی میرا حقیقتاً سب سے اعلیٰ اور سب سے سونا ہمارے حضور علیہ السلام کو ہی اللہ پاک نے بنا کر مبعوث فرمایا ہے شاعر لکھتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جیڑا سب نالو سونا ہے وہ سونا نبی میرا نعت شریف آپ سماعت کر رہے تھے انشاءاللہ العزیز ابھی دوسرے ثناخوان ہمارے پہنچنے والے ہیں تو ان کے آنے سے قبل ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان رمضان
ویلکم بیک. آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوران بریک ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ میری مراد جناب محمد رمضان سلطانی صاحب، آپ علی پور سے تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے زیر سرپرستی جو فرما رہے ہیں پروگرام کی قبلہ پیر صاحبزادہ مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضور خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، اور بڑھتے ہیں اپنے ثنا خان کی جانب اور سنتے ہیں حمد باری تعالی. کلام ہے عارفانہ. تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد رمضان سلطانی صاحب. اول ہم ثنا الہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے جو مالک ہر ہر دا تے اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہرے دا تے کام تمام میسر ہون تے نام ادا چت دریا رحم و سکے ساوے کرے دا کہروں ساڑے ہریاں رحم و ساوے او سکے کرے دا کہروں ساڑے ہریاں قدرت تھی جس باغ بنائے تے جگ سنسار تمامی قدرت تھی جیسے باغ بنائے جگ سنسار تمامی اور رنگ برنگے بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی رنگ برنگے بوٹے لائے تے کچھ خاصے کچھ عامی واوا صاحب بخشنے ہارا تک تک ایڈ گناہ گناہ
عزت رزق نہ کاٹ دیندہ پھر گناہ عزت رزق او پھر بھی نہ کاٹ دیندہ پھر گناہ آپے دانا تے آپے بینا تے ہر کم کردہ تے آپے وحدہ لا شریک الہی او صفتان نال سجا پہ وحدہ لا شریک الہی او صفتان نال سجا اور حکم او دے بن کوئی ککھ نہیں جہلے دا حکم او دے بن ایک ککھ نہیں جہلے دا اے واوا قدرت اے والا او جیا جیون انگا او دی وچ تے ہر پتا ہر ڈام لے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ سماعت فرما رہے تھے عارفانہ کلام محترم میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس موسم کے حوالے سے عشرہ رحمت کے حوالے سے قبلہ مجھے بھی شعر یاد آ گیا میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت داد یا الہی تے ہر دم وگدہ تیرا عشرہ رحمت ہے اور ہر لمحہ آوازیں آ رہی ہیں ہے کوئی منشے مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کیا جائے ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا اسے بخش دیا جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے تو میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت داد دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے نینو تے کم بن جاندہ ہے میرا عارفانہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان ویلکم بیک اب سماعت فرما رہے تھے میاں صاحب کا کلام اور بڑھتے ہیں ہم اپنے قبلہ مفتی صاحب کی جانب آپ نے سنا حضور علیہ السلام کا مفتی صاحب کی زبان سے ذکر آپ کی پنڈلی مبارک کا آپ کی ران مبارک کا کل ذکر ہوا اور آج قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں حضور آج کس پہلو پر ہمارے ناظرین کو آپ گفتگو ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ نہایت ممنون ہوں آپ کا قبلہ رضوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری اس ٹیم کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے آج ہم رمضان المبارک کی ان پر مسرت پر وقار رحمت و بھرے عشرے
کہ آج کی اس شب میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مقدس کا ذکر کریں گے، ماشاءاللہ، کریم آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک کا۔ ماشاءاللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی حمد و ستائش خود رب العالمین فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید جن کی اداؤں کا خود ثنا خوان ہو، اور یہ مظاہر فطرت جس کے جسم مقدس کا قصیدہ خواں ہو، اور یہ غلامان مصطفیٰ جس محبوب علیہ السلام کے چاندی سے پاکیزہ ڈھلے ہوئے پیکر مقدس کے غزل خان ہو، اس محبوب علیہ السلام کے تو ایک ایک روئے پر دل و جان فدا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی اعضاء عطا فرمائے وہ کمال عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل کائنات کے اندر اولین و آخرین کو کمالات عطا فرمائے ہیں، تو حضور کی ذات مصدر کمالات ہے، بے شک، منبع کمالات ہے، مرکز کمالات ہے، محور کمالات ہے۔ جس کو ملا ہے، جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، جب ملا ہے، وہ حضور کا صدقہ ملا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ناظرین کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مقدس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، آپ کو موضوع کا پتہ چل گیا، کریم آقا علیہ السلام کے بطن اطہر کا ذکر سنیں گے انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب سے، قبلہ شاہ صاحب سے۔ آپ کے پیٹ مبارک کا ذکر یقیناً سحری افطاری میں ہم بھی پیٹ بھرتے ہیں، اور اکثر تو بے شک سنت ہے سحری افطاری، لیکن ہم حد سے زیادہ جب تجاوز کرتے ہیں تو پھر پیٹوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پیٹ کیا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کا پیٹ مبارک کیسا تھا، اور اس کو کیسے ہمیں رکھنا چاہیے صحت اور تندرستی کے لیے، تو قبلہ شاہ صاحب سے ہم یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ آج حضور علیہ السلام کے بطن اطہر پیٹ مبارک کا ذکر، اس سے قبل ہم ایک نعت شریف سنیں گے۔ تو میں دعوت سخن پیش کروں گا علی پور سے آئے مہمان، جن سے ہم نے حمدیہ کلام سنا۔ میاں صاحب کا کلام بہت خوبصورت آپ پیش فرما رہے تھے، تو گزارش کریں گے کہ حضور ایک چھوٹی سی نعت بھی ہمیں سنا دیں۔ پوچھیں سبھی حشر میں، بہت خوب کاری صاحب، کہ سرکار کہاں ہے، یہ سبھی حشر میں، سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، کہ اولاد محمدی کے وفادار کہاں ہیں، اولاد محمدی وفادار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور سرے
حشر بھی گونجے گا لبیک کا نعرہ سر حشر بھی گونجے گا میرے سرکار کا نعرہ اور کرتے تھے جو اس نعرے کا انکار کہاں ہے کرتے تھے جو اس نعرے کا انکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں یہ پوچھیں کہ سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب مزہ آ گیا یقیناً ماشاءاللہ سرکار فرمائیں گے گناہگار کہاں ہیں صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پریشان حال ہیں کریم آقا علیہ السلام امت کے غمخوار نبی نے فرمایا ثوبان خیر ہے کیا پریشانی ہے یا رسول اللہ آج ایک بات نے مجھے رلا دیا ہے آقا یہاں تو ہم آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے قیامت کے دن حضور میں سوچ رہا تھا حضور علیہ السلام تو عالی شان مرتبے پہ آپ فیض ہوں گے حضور ہم گناہگار آپ کو کہاں تلاش کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المختصر کرتا ہوں حدیث بڑی طویل ہے حضور نے فرمایا کہ یا ثوبان حوض کوثر پہ میں اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے لبوں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا فرمایا وہاں مجھے تلاش کرنا حضور آپ وہاں نہ ملے فرمایا پھر میں میزان عمل پہ جہاں میری امت کے نام اعمال تل رہے ہوں گے میں وہاں اپنی امت کے نام اعمال کے پاس کھڑا ہوں گا میزان کے پاس وہاں مجھے تلاش کرنا حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ وہاں بھی نہ ملے فرمایا پھر میں پل صراط پر اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس ضمن میں اللہ حضرت فرماتے ہیں زہی عزت طلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد ہے رب سلم دعائے محمد حضور اپنی گناہگار امت کے لیے پل صراط پر بھی دعا کرتے ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ رضا اب تو پل سے بھی وجد کر کے گزریے کیونکہ دعا فرمانے والے حضور ہیں سبحان اللہ بات آگے بڑھ گئی آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2
تو بڑھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب. حضور پیر سید زین العابدین شاہ صاحب آپ ہمیں ذکر سنائیں گے آج پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے بطن اطہر کا، پیٹ مبارک کا. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ کو. حضور ارشاد فرمائیے سامعین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے حوالہ سے ہم سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اس پورے سیٹ کی اور تمام جو ہمارے دوست احباب بزرگ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل حال ہیں اور جن کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے، رب ذوالجلال سب کو حقیقی معنی میں زندگی کی لذات اور کیفیات نصیب فرمائے. ہم اور آپ اس وقت ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کے سیٹ پر موجود ہیں، اور ہم ان مبارک راتوں میں کریم آقا علیہ السلام کے پیکر مقدس کا ذکر اقدس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سیدنا حضرت ہند ابی حالہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے بڑے شہزادے ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے آپ کے کسی اور شوہر سے آپ پیدا ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ان کی تربیت فرمائی. یہ ربیب کہلاتے ہیں، یعنی وہ بیوی کے جو پہلے شوہر سے اولاد لے کر آئے اور دوسرا شوہر اس اولاد کو پالے تو اس اولاد کو ربیب، اور اس کی جمع ربائب آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تو ربائب وہ اولاد ہوتی ہے کہ جس کو دوسرا شوہر پہلے شوہر کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کو پالتا ہے تو اس اولاد کو ربیب کہتے ہیں. سیدنا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، اور حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہرا کا بھائی ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، ماشاءاللہ. اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کا مامو جان ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے. ماشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر مقدس اور حضور کی حیات طیبہ کا بڑا ڈیپلی آپ نے تجزیہ کیا ہے، بڑا خوبصورت تجزیہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت تبصرہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا ہے. اصحاب رسول ان سے جب بھی کوئی سوال کرتے تو وہ حضور کے پیکر اقدس کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. ہر عالم کسی نہ کسی سبجیکٹ میں اس نے اسپیشلسٹ کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح دیگر جو اس دنیا کے اندر اس کائنات میں علوم ہے، فنون ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے اندر ماہر ہوتا ہے، کسی فن کے اندر اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے. تو سیدنا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیکر مقدس، پیکر اقدس، وجود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اعضاء کے توازن پر آپ کو جو خاصہ اور ملکہ حاصل تھا وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اپنے مامو جان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام یعنی میرے نانا جان کا آپ حلیہ بیان فرمائیں اور آپ سراپہ اقدس بیان کریں. تو آپ نے کریم آقا علیہ السلام کے سراپہ اقدس کو مختلف مقامات پر بیان کرتے ہوئے، چونکہ ہمارا آج صرف موضوع بطن مقدس ہے تو اس حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواء البطن والصدر، کہ کریم آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک اور حضور کا پیٹ مبارک دونوں برابر تھے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ جو اعتدال ہے، یہ جو توازن ہے، یہ جو ترکیب ہے نا، رب ذوالجلال نے جو جمال رکھا ہے کہ کائنات کے جمال کو وہاں پہ رشک ہوتا ہے، اور مظاہر فطرت خود ثنا خوان ہے. تو حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں سواء البطن والصدر، کہ کریم آقا علیہ السلام کا بطن مقدس اور آپ کا سینہ مبارک بالکل برابر تھے. سبحان اللہ. یہ توازن در حقیقت حسن و جمال کا مرقع ہے، اور اگر پیٹ بڑھ جائے اور سینہ پیچھے رہ جائے تو یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور سینہ آگے نکل آئے اور پیٹ اندر کی طرف چلا جائے تو انسان پھر بھی بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. تو حسن یہ ہے کہ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہو.
تو فرمایا سوا الباطنی و صدری و عریض و صدر، اور کریم آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک نہایت چوڑا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وجاہت کی علامت ہے، یہ شجاعت کی علامت ہے، یہ مردانگی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیر ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بہت اکرام کرتے تھے۔ سیدتنا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح سیدتنا حضرت ام ہلال رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں صحابیہ کریم آقا علیہ السلام کے بالخصوص بطن مقدس کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی چچا زاد بھی ہیں، چچیری بہن ہے، اور بڑا قرب ملا ہے، اور عمر کے اندر حضرت ام ہانی بڑی تھی جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، اور حضور کی خدمت کرنے کا بھی بڑا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کریم آقا علیہ السلام کا بطن مقدس کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا قالت ما رأیت بطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا ذکرت القراطیس المثنیۃ بعضها علی بعض۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، یہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ کی قسم میں آج بھی حدیث شریف کو پڑھ رہا تھا تو رشک کر رہا تھا، دل یہی کر رہا تھا کہ اس روایت کی بارہا مرتبہ تلاوت کی جائے واہ، اور آنکھوں کا وضو کروایا جائے۔ کیا بات۔ ایسی چاشنی، ایسی خوبصورت مثال، ایسا لاجواب آپ نے الفاظ کا چناؤ کیا، خدا کی قسم ایسے با کمال الفاظ کا چناؤ کیا۔ ذرا خود سماعت فرمائیے، کہتی ہے ما رأیت بطن رسول اللہ قط الا ذکرت القراطیس المثنیۃ بعضها علی بعض۔ کہتی ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس اور آپ کے پیٹ مبارک کی مثال دیتے ہوئے کہتی ہیں یوں سمجھو کہ جیسے دو کاغذ ہوں، اللہ اللہ اللہ، اور دونوں کاغذوں کو بڑے ہی حسن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے دو ورقوں کو یوں فولڈ کیا ہو، آپ نے ان کو ترتیب دیا ہو، آپ نے بعض کو بعض پر رکھا ہو، اور آپ نے ان کو فولڈ کیا ہو، جس طرح کوئی شخص بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دو ورقوں کو لے کر تہہ کے اندر انہیں بڑے حسن کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں لگتا یہ تھا کہ خالق کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس اور حضور کے پیٹ مبارک، یہ دو ورقے ہیں، ان کو تہ در تہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مثال آپ کو کم و بیش 10.25 لاکھ روایات ہیں جو کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور تکرار کے حذف کے ساتھ وہ 50,000 سے زائد آیاتیں، 50,000 سے زائد احادیث طیبات ہیں، اور بڑی بڑی مثالیں ہیں، بڑا بڑا حسن بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان کوئی واصف اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو کبھی گل سے مثال دیتا ہے، کبھی پنکھڑیوں سے مثال دیتا ہے، کبھی چاند سے مثال دیتا ہے، کبھی کیسے تشبیہ دیتا ہے۔ تو آپ حضور کے بطن مقدس اور آپ کے سینہ اقدس کو فرماتی ہیں گویا کہ یوں سمجھو کہ جیسے دو ورقے ہوں، اور آپ نے ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ فولڈ کر دیا ہو، آپ نے طے کر دیا ہو۔ تو جس طرح دو ورقوں کو طے در طے کر دیا جاتا ہے اور بڑے حسین اور خوبصورت لگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے سینے اور پیٹ کو بھی ایسے ہی فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ بے شک۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو صفرا ہے یا جس کو بیماری ہے اس کو کیا معلوم کہ دودھ کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ تو شہد کو بھی کسیلا سمجھے گا، وہ تو حسن کو میلا سمجھے گا، اس کے کیا معلوم کہ غلامی کیا ہے اور حضور کے دربار میں انداز سلامی کیا ہے؟ یہ تو جس کا عقیدہ درست ہوگا، فکر درست ہوگی، اور جو لطیف النظر ہوگا اور وسیع قلب والا ہوگا، اور جو اس جہان کے اندر وہ چلنے والا ہوگا، اس گلستان اور گلشن کو دیکھ ہوگا، جو پنکھ اور پنکھڑی کے مزاج کو سمجھنے والا ہوگا، وہ جان سکتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ہانی نے کیا بات کہہ دی۔ فرماتی ہیں میں نے زندگی بھر کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ سینہ آگے نکل گیا ہو پیٹ پیچھے رہ گیا ہو، پیٹ آگے نکل گیا ہو سینہ پیچھے رہ گیا ہو۔ کہتی ہے نہیں، ہمیشہ قطو، ہمیشہ ہر زمانہ ہر دور کے اندر میں نے دیکھا جب
وہ فقر حجازی تھا، جب فقر حجازی تھا، کئی دن حضور کے گھر میں چولہا مبارک نہیں جلتا تھا، اور کئی ماہ حضور کے گھر کے اندر کھانا تیار نہیں ہوتا تھا، وہ دن بھی ہمیں یاد ہے۔ اور جب کشائش ہو گئی، وسعت ہو گئی، مال غنیمت کی صورت کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر یہ جو مال ہے دنیا کا یہ ڈھیر کر دیا۔ تو ان دونوں زمانوں کو ہم نے دیکھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان تنگی کے عالم میں ہوتا ہے تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے، ہڈیاں باہر نکل آتی ہیں اور آنکھیں دھنس جاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ہم نے وہ بھی دور دیکھا، اور پھر وہ بھی دور دیکھا جب خوشحالی آتی ہے تو انسان کے اعضاء غیر متوازن ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے دونوں دور دیکھے ہیں۔ ما رأیتو، کہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بطن رسول اللہ قط، کسی بھی زمانے میں ہم نے سینے کو آگے بڑھ جانے والا، پیٹ کو پیچھے رہ جانے والا، یا پیٹ کو آگے بڑھ جانے والا اور سینے کو پیچھے رہ جانے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دو ورقے ہیں اور خالق فطرت نے دو ورقوں کو یوں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ زبردست۔ اور اسی طرح سینہ اقدس سے ناف تک، سینہ اقدس سے ناف تک ایک بہت باریک بال کی ایک لکیر تھی، ایک بہت باریک بال کی لکیر۔ بہت زیادہ اگر جسم پر بال ہوں تو یہ بھی حسن کے منافی ہے، اور بال بالکل نہ ہوں تو یہ ویسے ہی خواتین سے تشبہ ہے، اس کے اندر بھی حسن نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان دونوں چیزوں کے درمیان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پر بھی رب ذوالجلال نے رحمتوں کی توجہ فرمائی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ پورے بدن میں بال آ جائیں، ایسا بھی نہیں کہ بال ہو ہی نہ، بال بھی رکھے ہیں لیکن وہ کہ جو معیوب نہ ہوں، بلکہ حسین تر۔ اور اس کے بارے میں خود سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی تک کی جو میں روایات پیش کر رہا ہوں یہ اہل بیت کی روایات پیش کر رہا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، کہ دیکھو انسان سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کو جانتا ہوتا ہے، بے شک، اور گھر والے ہی گھر والوں کے بارے میں زیادہ بہتر، آسن، خوبصورت انداز کے ساتھ صحیح معنوں میں حق کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ دور رہنے والا، کبھی کبھی ملنے والا، وہ شاید وہ حق کی ترجمانی نہ کر سکے، ممکن ہے کہ وہاں پہ مغلوبیت کا وہ شکار ہو جائے، جذبات اس پہ غالب ہو جائے اور وہ اپنے جذبات کے ساتھ وہ اظہار کرنے لگے۔ نہیں، گھر والے کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ کانا لہو شعر من لبتہ الی سرتہ، کہ آپ کے سینہ اقدس سے آپ کی ناف تک، سبحان اللہ، سینہ اقدس سے لے کر آپ کی ناف تک ایک بہت باریک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ کیسے؟ کل قضیب، جیسا کہ جنتی نخلستان کے کسی کھجور کی چھڑی ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کل بات، قضیب، جیسا کہ وہ جنتی نخلستان کی کوئی چھڑی ہو۔ کیا بات۔ اب جنت کا حسن، اور پھر وہ پتلی سی نرم اور نازک جو شاخ ہوتی ہے وہ جو ہر طرف مڑ جاتی ہے، اور جو انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ تکلیف نہیں دیتی، بلکہ انسان اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا رہتا ہے، گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو تکتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو انس ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور کے سینہ اقدس سے ایک بالوں کی لکیر جاتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بالکل نخلستان کی بالکل باریک سی چھڑی ہو۔ یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بالوں کی لکیر تھی۔ لیس فی بطنہ ولا صدرہ شعر غیرہ، اس لکیر کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس اور حضور کے پیٹ پر کہیں پر بھی بال نہیں تھے۔ سبحان سبحان، یہ سب نے اپنے اپنے انداز میں حسن بیان کیا۔ اور ہم اپنے سراپہ اقدس کے ذکر کے آغاز کے اندر یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ جس بھی صحابی نے، یہ بڑی خاص بات ہے جو میں تمام دروس کے اندر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ یہ سبق ہے، اس کو یاد رکھا جائے کہ جس نے بھی حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کر اصحاب رسول تک اور آج تک جس نے بھی کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں، جس نے بھی اوصاف بیان کیے ہیں، بس انہوں نے تمثیلاً بیان کیے ہیں۔
حقیقتاً نہیں، تمثیلاً بیان کی ہے، تمثیل دی ہے، جی حق نہیں بیان کیا۔ یہ ہمارے سامنے پھول اگر موجود ہے، ہم اس کا حق بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کی حق سے بڑھ کر جو حقیقت ہے اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اب حضور کی ذات کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ کون ہے جو حق بیان کر سکتا ہے؟ تو علماء کا اتفاق ہے کہ جس نے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور پیکر اقدس کا ذکر کیا ہے، اس نے تمثیلاً کیا ہے اور اس نے تقریباً کیا ہے۔ تقریباً کے معنی ہے تاکہ بعد والے لوگوں کا ذہن کچھ نہ کچھ حلیہ بنا لے، کچھ نہ کچھ سوچ لے، کوئی نہ کچھ تخیل میں آ جائے۔ یاد رکھیے جس طرح رب ذوالجلال کی ذات عقلوں میں، ادراک میں، علم میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی محبوب کی حقیقت اور معرفت بھی عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتی۔ جب عقل میں آ ہی نہیں سکتی پھر کیسے بیان کریں گے؟ جب ہم وجود باری تعالیٰ پہ گفتگو کرتے ہیں، جب علماء اور مفکرین رب ذوالجلال کی ذات جو کہ واجب الوجود ہے اسے ڈسکس کرتی ہے، وہ کچھ تو بتاتے ہیں نا، کچھ تو سمجھاتے ہیں نا، ذات تو ہے نا، واجب الوجود ہے نا، مگر وہ ذات ایسی نہیں کہ جیسے ہم ذاتیں دیکھتے ہیں، اس کا وجود ایسا نہیں جیسے ہمارے وجود ہے، اس کے ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں۔ جی جی کیسے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ جان بے شک۔ اس کی آنکھ ہے، وہ تکلم کرتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، مگر کیسے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی صوت ہے، بے صوت کی صوت ہے، وہ کیسی صوت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ رب ذوالجلال مسکراتا ہے، کیسے مسکراتا ہے اللہ جانتا ہے۔ لیکن اب ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے جب مسکرانے کا لفظ آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چہرے کا کھل جانا، کھلکھلا اٹھنا، مسکرانا، تبسم کرنا، ضحک کرنا، ہمارا ذہن وہاں پر چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تبسم عقلوں سے ماورا ہے، بے شک بے شک۔ اس کی ذات عقلوں سے ماورا ہے، تو پیکر مصطفیٰ بھی عقلوں سے ماورا ہے۔ جس نے بیان کیا ہے وہ حقیقتاً نہیں، وہ تمثیلاً بیان کیا ہے۔ اور میں اختتام اپنا سیدتنا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر پر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے آپ رخت سفر باندھتے ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل یار غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام عامر بن فہیرہ وہ حضور کے ہمراہ ہیں، اور ایک راستہ بتلانے والا وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ راستے کے اندر صحراؤں سے گزرتے ہوئے ایک خاتون کے گھر پر حضور کا گزر ہوا، اور وہ خاتون بڑی صحت مند اور بڑی طاقتور اور بڑی بے باک قسم کی خاتون تھی، اور اللہ پاک نے ان کی نگاہ میں ایسا حسن رکھا تھا، کہتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے کسی کو بھانپ لینا، وہ ایسی فراست اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے صحن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس کا بھی عالم ہے، بشریت کے بھی ساتھ ساتھ تقاضے ہیں۔ در حقیقت حضرت ام معبد کی جھونپڑی کو جیلا بخشنی تھی، اور پوری زندگی صبح قیامت تک ان کے ذکر کو باقی رکھنا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کے حوالے سے پوچھا، انہوں نے اپنی تنگ دستی، اپنا فقر، اپنا افلاس بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر آپ کے پاس کوئی جانور ہو تو ہم اس کو دو لیتے ہیں اور دودھ پی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو میرا شوہر جو ابو معبد ہے وہ سارے جانوروں کو لے کر چلا گیا ہے، وہ ایک کمزور سی مریل سی بکری ہے، اس کے کھیری کے اندر دودھ نہیں ہے، تھنوں میں دودھ نہیں ہے، وہ ہڈیوں کا مرقع ہے، وہاں وہ ایک بکری ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا دودھ کیسے دو سکتے ہیں؟ اگر یہ چلنے کی بھی قابل ہوتی تو ابو معبد تو اس کو ساتھ لے جاتا۔ آپ کی جو بقیہ جو بکریاں تھیں ان کا بھی حال یہی تھا، ان کا بھی عالم یہی تھا، مریل سی، مگر وہ چلنے کے قابل تھی، ان کو چرانے کے لیے لے گئے، ان کو گھر چھوڑ گئے کہ یہ آج مری کہ آج مری، یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ام معبد نے اجازت دی،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کو میرے پاس لے کر آؤ. پاس لے کر آئے. اللہ کے محبوب نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے خود اس کی کھیری پر پانی ڈالا اور خود اس کے تھنوں کو جب آقا کریم نے اپنی دست کرم اور دست اقدس کے ساتھ اس کو پکڑا تو رب ذوالجلال نے فوراً سے پہلے اس کی کھیری کے اندر دودھ نازل فرما دیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دوہا تو خالص جھاگ والا بہترین دودھ، اور ایک بھی برتن بھرا، دوسرا بھی برتن بھرا، تیسرا بھی برتن بھرا، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ بھر گیا. خود بھی حضور نے نوش فرمایا، ابو بکر صدیق نے، عامر بن فہیرہ نے، اور وہ جو ساتھ راستہ بتلانے والا تھا، سب نے دودھ پیا اور ان کے برتن بھی بھرے ہوئے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام معبد سے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اس بکری کو خرید لیا. اللہ اللہ، خرید کے حضرت ام معبد کو عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، خرید بھی لیا، خرید کر پھر انہی کو عطا کر دیا. ماشاءاللہ، یہ تو حضور کی دست کرم ہے نا، یہ کرم نوازی ہے محبوب کی. یہی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی ہے. حضور تشریف لے گئے، ابو معبد آئے، گھر میں دودھ دیکھا، حیران ہو گئے. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کہاں سے آیا اتنا سارا دودھ؟ اور بکری کو دیکھا کہ صحت مند ہے اور کھیری کے اندر دودھ اترا ہوا ہے اور دودھ ابھی بھی بھرا ہوا ہے. واہ واہ واہ، تو حضرت ام معبد نے کہا ایک بڑا ہی برکت والا آدمی آیا تھا. اللہ اللہ، کیا بات، نام تو پوچھا نہیں تھا، ہوش تو رہا نہیں تھا، سیانی بڑی تھی، سمجھدار بڑی تھی ام معبد. حضرت مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی طاقتور خاتون تھی، بڑی بہادر خاتون تھی، بڑی نڈر خاتون تھی، اور عقل اور فہم اور فراست بڑا تھا. دیکھو نا، ابو معبد نے پوچھا بتاؤ کون تھا، تو نام تو پوچھنا یاد نہ رہا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو بس انہوں نے اپنے سے ایک نام رکھ لیا، کہا وہ مبارک تھا، مبارک آیا تھا، وہ بڑی برکتوں والا تھا، برکتیں لٹا کے چلا گیا ہے. پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے. پھر انہوں نے حضور کا سراپا بیان کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم مازاق کا ذکر کیا تو کمال کر دیا، حضور کی جبین کو بیان کیا تو حد ہی کر دی، محبوب کے چہرے کا ذکر کیا تو لاجواب مثالوں کے ساتھ بیان کیا، اور کہا کہ حضور بڑے خوبصورت تھے، کوئی دور سے دیکھتا تھا تو حضور حسین تر لگتے تھے، جب کوئی قریب آ کے دیکھتا تھا تو حضور اور زیادہ حسین لگتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی چال، حضور کی کال، حضور کی ڈھال، حضور کا اٹھنا بیٹھنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم فرمانا، حضور کی باوقار گفتگو، حیادار آنکھیں، محبوب کا دیکھنا، حضور کا عطا فرمانا، سخا کو بیان کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے بدن کو پر بات کی، حضور کی چشمان مازاق کی بات کی، حضور کی ناک مبارک کی بات کی، لبوں کی بات کی، انداز تکلم کو بتایا، اور وہاں پر بڑے حسین ترین 2 لفظ بولے اور کائنات کا حسن سمو کر رکھ دیا. اب یہاں سے سمجھیے گا کہ ام معبد کتنی ذہین خاتون تھی اور کتنی محبت والی خاتون تھی. 2 لفظ بولے اور پورا نچوڑ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا لم تعبہ سجلتن، لم تعبہ سجلتن، سا کے ساتھ لم تعبہ سجلتن، کہ وہ ایسے تھے کہ ان کا پیٹ ان کو تھکاتا نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، واہ، یہ ایسا خوبصورت جملہ ہے، کیا بات، کہ آپ کا تو ایک ایک جملہ ہی بڑا با کمال ہے. بے شک، یہ جملہ پڑھا تو خدا کی قسم دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. لم تعبہ سجلتن، کہ حضور کا پیٹ حضور کو تھکاتا نہیں تھا. جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوگا تو تھک جائے گا، اور جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس کو جو عارضے ہوتے ہیں، اس کی کمر درد ہوگی، اس کے گھٹنے درد ہوں گے، وہ اٹھنے میں اس کو مشقت پیش آئے گی، اگر وہ چلے گا تو اس کی سانس پھول جائے گی، وہ تھک جلدی جائے گا، وہ چل نہیں سکتا. وہ اس کا مطلب ہے آتے ہوئے بھی چال دیکھتی رہی ہے، پھر حضور کا جانا بھی دیکھتی رہی. کہتی ہیں لم تعبہ سجلا، حضور کا پیٹ مبارک ایسا تھا کہ حضور کو تھکاتا نہیں تھا. کیا مطلب؟ کہ حضور کا پیٹ مبارک بڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ ہر عضو با کمال تھا، حسین ترین تھا، لاجواب تھا، کہ جس بھی عضو کی بات کی جائے وہ اپنے اندر ایک حسن رکھتا ہے اور اس کے اندر جمال ہے، اور حضور کے ہر عضو کے اندر وہ حسن کے پیکر موجود ہیں کہ اگر ان کو کھولا جائے تو یہ شام میں، یہ صبح، یہ زندگیاں ختم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہی لاجواب اور بے مثال
محبت کا وافر حصہ نصیب آمین فرمائے۔ آمین، بہت خوب، بہت شکریہ حضور۔ یہ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے کریم آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک کا ذکر، آپ کی حسن کا ذکر۔ آپ کا حسن سر سے لے کر پاؤں تک سراپے معجزہ ہے، اور شاعر لکھتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا جیسے ام معبد نے سوچا، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، بہت ہی شکریہ، بہت کمال کی گفتگو آپ نے ناظرین کو سنائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آپ کا عشق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح کے موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان